بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ معاشرت علوم کے لیکچر 9 میں آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے، جس میں ہم جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد اور ان کے دور حکومت کے مختلف ادوار کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ طالبات، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی جنوبی ایشیا میں آمد کا آغاز محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے بعد ہوا، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں کب آئے؟ وہ آئے 712 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر لوگ جھک در جھک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ محمد بن قاسم کے بعد سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اور ان کے یہ 17 حملے کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کا تعلق چونکہ غزنی سے تھا۔ غزنی جو ہے افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں سے تھا ان کا تعلق، تو جب وہ فتح کر لیتے جو ہے علاقہ، تو وہ واپس اپنے علاقے کو واپس چلے جایا کرتے، لیکن یہاں کے لوگوں کی عہد شکنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں دوبارہ آنا پڑتا، اور یوں انہوں نے 17 حملے کر کے جو ہے وہ ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان جو ہے وہ حکمران ہوا۔ ٹھیک ہے، اس خاندان کو ہندوستان کی اسلامی سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس خاندان نے باقاعدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی شروع کی، یعنی اس خاندان سے مسلمانوں کی باقاعدہ سلطنت جو اسلامی سلطنت تھی وہ ہندوستان میں قائم ہوئی۔ ٹھیک ہے، غوری خاندان کے بعد خاندان غلامہ کا دور شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ خاندان غلامہ اس لیے کہلایا کیونکہ اس کا آغاز جس حکمران سے ہوا تھا وہ محمد غوری کا غلام تھا، یعنی اس کا نام قطب الدین ایبک تھا، اور یہ محمد غوری کا جو ہے وہ غلام تھا، جسے دہلی میں اس نے اپنا نائب مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ سلطنت کا حکمران ہوا۔ اس کے بعد سلطان التمش بھی ایک غلام تھا، قطب الدین ایبک کے بعد بھی جو سلطان التمش ہوا وہ بھی ایک غلام تھا۔ التمش کے بعد اس کے خاندان سے یہ سلطنت آگے بڑھی، یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ چونکہ قابل نہیں تھا تو اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو جو ہے وہ حکومت دی گئی، کافی قابل جو ہے وہ خاتون تھی وہ۔ اس کے بعد پھر مختلف جو ہے وہ بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی، ناصر الدین محمود آئے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بادشاہوں نے بھی یہاں پر حکومت کی، اور یوں یہ دور حکومت جو ہے وہ 1290 میں جا کر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس خاندان نے مسلمانوں کو اس خاندان میں سے جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی اسے کافی فائدہ پہنچا، اور اس سلطنت کو مزید ترقی ملی۔ آج ہم جو پڑھنے والے ہیں اپنے سبق میں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ جنوبی ایشیا میں مسلمان جو ہے اس کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اور اسی سلسلے سے ہم آگے شروع کریں گے کہ 1290 میں جب خاندان غلامہ کا دور حکومت ختم ہوا تو اس کے بعد کون سے خاندان نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ ٹھیک ہے، آئیے کتاب کا صفحہ نمبر 89 یعنی 89 دیکھتے ہیں، جہاں پر آپ کا سبق جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جنوبی ایشیا میں مسلمان حصہ دوم۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ خاندان غلامہ نے 1290 تک ہندوستان پر حکومت کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ خلجی خاندان کا دور حکومت جو ہے وہ شروع ہوا، جن کی حکومت کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 1290 سے لے کر 1321 یعنی تقریباً 30 سال پر محیط ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے خاندان غلامہ تقریباً 85 سال جو ہے وہ ہندوستان پر حکومت کر چکا تھا۔ اس خاندان کے جو پہلے بادشاہ تھے وہ سلطان جلال الدین خلجی تھے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی خوبیوں کی وجہ سے بہت جلد جو ہے وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لی۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا، جس کی وجہ سے لوگ انہیں بہت جو ہے وہ پسند کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی خاندان کے دوسرے بادشاہ کا نام تھا علاؤ الدین خلجی،
جس کا دور حکومت جو ہے وہ 1296 سے لے کر 1316 تک ہے. 1290 سے لے کر 1296 یعنی 6 سال تک جو ہے وہ جلال الدین خلجی نے حکومت کی، اور اس کے بعد علاء الدین خلجی کا دور جو ہے وہ شروع ہوا. یہ بھی اپنی سمجھداری سمجھ بوجھ کی وجہ سے کافی مشہور رہا، اور اس نے بھی جو ہے مختلف فلاح و بہبود کے کام جو ہے وہ کیے. اس کی سب سے بڑی کامیابی جو تھی وہ تھی اس کی معاشی پالیسی. معاشی سے مراد یہ کہ وہ تمام کام اس نے وہ تمام منصوبہ بندی کی جس سے ملک کی رعایا کو یعنی اس کے لوگوں کو اور ملک کو جو ہے وہ بہت فائدہ پہنچا. اور اس نے سب سے زیادہ کیا کام کیا؟ اس نے سب سے جو بہترین کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جس کی وجہ سے اس کی لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ہو گئی. اب وہ مقررہ قیمتوں سے کوئی بھی دکاندار بڑھا کر قیمت جو ہے وہ لوگوں سے وصول نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد اس خاندان کے جو آخری بادشاہ تھے وہ تھے مبارک شاہ خلجی، جن کا دور حکومت سن 1317 سے لے کر 1320 تک ہے. یہ آخری بادشاہوں میں تھا. اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کیا اپنے چھوٹے بھائیوں پر، ان کی آنکھیں نکلوا دی، اور جو ہے وہ اس ظلم کی وجہ سے ہی عوام جو ہے وہ اس سے بدگمان ہو گئے، بدظن ہو گئے، اسے ناپسند کرنے لگے. اور اس نے جو ہے عوام اور عمراء کے دلوں سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے اس نے ان پر انہیں انعامات دینے شروع کیے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع کر لیں. لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگوں میں اپنی مقبولیت قائم نہیں کر سکا، اور اس کی اسی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ سلطنت کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا. ٹھیک ہے طالبات؟ اس کے بعد جو ہے اب ہم آ جاتے ہیں سوالات کی طرف. سب سے پہلا سوال دیکھیے گا آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 94 یعنی 94 پر موجود ہے. سوال نمبر 1 ہے آپ کا، علاء الدین خلجی کو اپنی کن پالیسیوں کی وجہ سے قبولیت یعنی مقبولیت حاصل ہوئی؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کس وجہ سے جو ہے وہ مقبولیت حاصل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ابھی دیکھیے گا اس پہ صفحہ نمبر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے معاشی پالیسی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جواب کی صورت میں لکھنا ہے، لیکن کیسے لکھنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے آپ نے ہیڈنگ لگائی علاء الدین خلجی کی پالیسیاں. ٹھیک ہے، اور ہیڈنگ لگانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے معاشی پالیسی والی جو بات ہے وہ آپ نے مکمل جو ہے وہ یہاں پر لکھ دینی ہے. اس کو تھوڑا سا فوکس کر دیتی ہوں تاکہ آپ آرام سے اور آسانی سے اس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے طالبات؟ اب دوسرا سوال ہے آپ کا، علاء الدین خلجی نے فوجی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یعنی کیا وجہ تھی کہ اسے فوجی نظام کو بہترین بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ تو آپ نے کیا ہیڈنگ لگائی؟ فوجی نظام کی بہتری، اور اس کے بعد آپ نے یہ اس کا جواب لکھنا ہے. اور یہ جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 94 پر ہی ملے گا. اس کا اوپر والا پیراگراف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر 4th لاسٹ لائن یعنی پیراگراف جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے نیچے سے اگر آپ گننا شروع کریں 1 2 3 4 چوتھی لائن میں آپ کو نظر آ جائے گا، مغل آغاز سے ہی ہندوستان پر قبضے کے خواہاں تھے، یہاں سے لے کر بدعنوانیوں کا خاتمہ ہوا، یہاں تک اس سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہے، جیسا کہ یہ آپ کو جرنل میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے طالبات؟ تو اس طرح ہمارا آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم خلجی خاندان کے بعد آنے والے خاندان کی دور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.